ماہ رمضان آیا، 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 ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنت شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کی 25ویں روزے کے سحری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی سحری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم تمام کے روزہ رکھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم تمام کو آج کا یہ روزہ پابندی شرع کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے تیری رضامندی حاصل کرتے ہوئے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی، اس کے ارشاد کے مطابق ہم تمام کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے اس بات پر۔ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ جاری تھا شکر گزاری کے تعلق سے، انسان شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکری اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ شکر کہتے ہیں احسان مند رہنے کو، احسان ماننے کو، احسان مانتے ہوئے اس کی تعظیم و تکریم اور اس کی عبادت کرنے کو شکر کہا جاتا ہے۔ یعنی شکر گزاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بندے کو عطا کرتا ہے، جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت بندے پر ہو، بندہ اس نعمت پر اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس نعمت پر اس کی عبادت کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی اے بندو تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ناشکری سخت ناپسندیدہ چیز ہے، جبکہ شکر گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر بندہ شکر گزار بنا رہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ جس بندے کو تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے خوف کی نعمت نصیب ہوتی ہے، دولت نصیب ہوتی ہے، وہ بندہ ہمیشہ شکر گزار رہا کرتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ ہمیشہ شکر گزار رہا کرتے ہیں۔
رب تبارک و تعالیٰ کے احسان مند ہوتے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان پر احسان فرمایا اس احسان کے تلے وہ اس کا شکر ادا کرنے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہوا کرتے۔ شکر ادا کرنا یہ بندے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے اس پر سختی آئے، چاہے اسے تکالیف پہنچے، من جانب اللہ سمجھ کر صبر کر لینا، برداشت کرنا اور خدا کے اس فیصلے پر راضی رہنا، یہ شکر گزاری کی علامت ہے۔ اللہ نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے اس نعمت پر اس کی حمد و ثنا کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ شکر گزاری کی علامت ہے، اور اس نعمت کا استعمال اس کی رضامندی کے ساتھ کرنا، اس کی رضامندی جس میں ہو اس میں اس کی نعمت کا استعمال کرنا، اور جس میں اس کی ناراضگی ہو اس میں اس کی نعمت کا استعمال نہ کرنا، یہ شکر گزاری اور ناشکری کی علامت ہے۔ جب بندہ شکر گزار بنتا ہے تو وہ بندہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی میں راضی رہتا ہے۔ ایک بزرگ جو ہے تبا ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے دریا میں ڈوب رہا تھا، دریائے دجلہ میں ڈوب رہا تھا، ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ ڈبکیاں لگا رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ ہاتھ دے دو تاکہ تمہیں باہر نکالیں، وہ ہاتھ نہیں دیتا، وہ صرف اندر ڈوبنا اور باہر نکلنا یہی کام کرتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ دے دو تاکہ تمہاری حفاظت کر سکیں، تاکہ تمہیں بچائیں، وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا۔ حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تم ڈوب کر مرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ پوچھتے ہیں کیا تم بچنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہ تو بچنا چاہتا ہے نہ تو ڈوبنا چاہتا ہے، آخر کیا چاہتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، جو اس کی مرضی ہے اس کی مرضی میں میں راضی ہوں، یعنی اگر اسے مجھے ڈبونا ہے تو ڈبو دے، اگر مجھے پار لگانا ہے تو وہ پار لگا دے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ، یہ تقوی کی بہت بڑی بات ہے۔ یہ رب تبارک و تعالی سے خوف، خشیت، اس کی فرما برداری، اس کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کرنا، یہ بہت بڑی مثال ہے دوستو۔ ہر ایک بندہ بچنے کی سوچتا ہے، لیکن نہ اسے بچنے کا خیال، نہ اسے مرنے کا خیال۔ جب پوچھتے ہیں کیا خیال ہے، کہتا ہے کہ جو رب کی مرضی ہے، جو رب کا ارادہ ہے، اپنے ارادے کے مطابق میرے ساتھ فیصلہ کرے۔ یہ اعلیٰ بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے دوستو اور بزرگوں۔ شکر گزاری بے حد ضروری ہے، اور شکر گزاری کی نشانی کیا ہے کہ انسان اپنے محسن کا مطیع اور فرما بردار رہے، اپنے منعم کا مطیع اور فرما بردار رہے، جو ذات اس پر نعمتیں برساتی ہے، جو ذات اس پر احسان کرتی ہے، اس ذات کا احسان مند رہے، رب تبارک و تعالی کا مطیع اور فرما بردار بنا رہے۔ یہ شکر گزار کی نشانی ہے، اور صرف راضی برضا رہنا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ چند لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوب عبادت میں ہیں، خوب عبادت کر رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب پہنچتے ہیں، ان کو جب عبادت میں مصروف دیکھتے ہیں، آپ ان کے مشغلے کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم عبادت کس لیے کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کے خوف سے اور جنت کی امید میں ہم عبادت کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم بہت سخت پیدا کی ہے،
रब तबारक व तआला ने जहन्नम बहुत सख्त बनाई है। हम जहन्नम के खौफ से और जन्नत की उम्मीद में कि रब तबारक व तआला हमें जन्नत अता फरमा दे, हम इसलिए इबादत करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप क्या खूब फरमाते हैं, देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि मखलूक से डरते हो और मखलूक की ख्वाहिश रखते हो। अल्लाह, मखलूक से डरते हो और मखलूक की ख्वाहिश रखते हो। जन्नत भी खुदा की मखलूक है, जहन्नम भी खुदा की मखलूक है। रब तबारक व तआला ने जन्नत को पैदा किया, रब तबारक व तआला ने जहन्नम को पैदा किया। वो खालिक जन्नत खालिक जहन्नम है। रब तबारक व तआला ने हर दो को पैदा फरमाया। आप फरमाते हैं कि मखलूक से डरते हो और मखलूक की मोहब्बत रखते हो। मखलूक से डरते हो और मखलूक से मोहब्बत और मखलूक की तमन्ना करते हैं। जहन्नम से डरते हो जो एक मखलूक खुदा है, और जन्नत की तमन्ना करते हो जो एक मखलूक खुदा है। आप कहते हैं कि नहीं, तुम जो है मखलूक से डरते हो और मखलूक से मोहब्बत करते हो, तुमने हक तक नहीं पहुँचे हो। अब गुजर जाते हैं वहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर एक जमात को आप देखते हैं कि वो इबादत में मसरूफ़, इबादत में मशगूल। आप उस जमात के करीब जाकर बैठते हैं, करीब जाते हैं, पूछते हैं कि तुम किस लिए इबादत कर रहे हो। वो लोग कहते हैं हम सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए इबादत कर रहे हैं, खुदा की खुशनुदी के लिए हम इबादत कर रहे हैं, ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारा रब हमसे खुश हो जाए, हम इसलिए इबादत कर रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं बेशक तुम अल्लाह के नेक बंदे हो और अल्लाह ने मुझे तुम्हारे साथ ही बैठने का हुक्म फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, मैं तुम्हारा जलीस बनूं। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से आपने बखूबी समझा होगा कि रब तबारक व तआला की रज़ामंदी कितनी बड़ी चीज़ होती है। बक़िया इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के दोस्तों को कबूल फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहु आज ही अहले सुन्नत अल मरकज़ उल इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।